جیسے یہاں کوئی رہا کرتا ہی نہیں تھا. کھجور کے جیسے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, لمبے قد والی قوم تھی یہ, بڑے بڑے قد ہوتے تھے. تو ایسے جیسے کھجور کے تنے اونھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے یہ لوگ اپنے گھروں میں, جب طوفان تھما ہے 6 دن 7 دن اور 6 راتیں, تو جب یہ طوفان تھما ہے تو صبح ہوئی ہے تو ایسی حالت تھی کہ جیسے کھجور کے تنے اونھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. قوم سمود کو بھی اللہ نے ایسے ہلاک کیا. اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبروں کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اس میں پہلے تو اللہ نے توحید کا بیان کیا, ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض, کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تو ذرا ہمیں دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کتنا حصہ پیدا کیا. ام لہم شرک فی السماوات, یا آسمان کو پیدا کرتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ شریک تھے. کوئی چھوٹی سی چیز انہوں نے بنائی ہو زمین اور آسمان کی پیدائش میں, تو تم ان کو پھر ہمارے ساتھ عبادت میں شریک کیوں کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں, اللہ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا. تو اس کا جواب دیا گیا, قل ما کنت بدعا من الرسل, کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے پیغمبر تھے. یا تو ہوتا نا کہ اللہ نے آج تک کسی پیغمبر کو کبھی بھیجا ہی نہ ہوتا انسانوں کی ہدایت کے لیے, تو تم یہ اشکال کرتے یہ کام تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جس چیز کی پہلے کبھی کوئی نظیر نہیں ہوتی تو انسان اس پر اتنی جلدی یقین نہیں رکھتا. یہ تو ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے پیغمبروں کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں. تو پیغمبروں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, تو یہ کیسے, اس میں اتنی اچھمبے کی بات کیا ہے, اس میں اتنی تعجب کی بات کیا ہے کہ میں, یعنی مجھ پر اشکال ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیسے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیج دیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ, اور بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ, وہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تورات میں اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں, تو یہود و نصارہ کے بعض علماء جو حق پرست تھے وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور انہوں نے اس کی گواہی بھی دی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے. احسان کہتے ہیں کسی عمل کو بہت زیادہ عمدہ طریقے سے کرنا, یعنی والدین کے ساتھ ادلے بدلے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو چلو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی حقوق ادا کریں. سمجھ رہے ہیں احسان کا مطلب کیا ہے؟ ان کی وہ ذمہ داری پوری کریں نہ کریں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. پھر اللہ نے ماں کی نعمت کو خاص طور پہ بیان کیا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, فرمایا ماں اولاد کا بوجھ اپنے پیٹ میں مشکل سے اٹھاتی ہے اور جنتی بھی مشکل سے. جو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے نا اس میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے. تو آج کل کیا کیا ڈاکٹروں نے, آپریشن کا سیٹ اپ شروع کر دیا. تو اللہ نے تو 3 ماں کے حق بتائے ہیں کہ تکلیف سے پیٹ میں اٹھاتی ہے, تکلیف سے جنتی ہے, وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور پھر کئی سال تک, کئی مہینوں تک گود میں اٹھاتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے. تو وہ ایک سیٹ اپ جو ہے نا وہ ڈاکٹروں نے کیا کر دیا, ہر بچہ آپریشن, ہر بچہ آپریشن. میرا ایک بیان ہے اس بارے میں یوٹیوب پہ, آپریشن سے جو آج کل بچے ہو رہے ہیں نا, ان میں ڈاکٹروں کی کوتاہیاں زیادہ ہیں. یہ اتنے بیمار نہیں ہوتے جتنے ڈاکٹر کر دیتے ہیں, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کا بھی اس میں بڑا مسئلہ ہے, تو اس میں ہوشیار رہنا چاہیے. تو یہ جو درد ہے بچے کی ولادت کا, یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے. اللہ عورت کا بچے پر احسان ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اس کو اس تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ہسپتالوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کون اتنی تکلیف دیکھے, اور ٹائم بھی لگتا ہے اس میں, ہفتہ بھی لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں لاؤ کینچی لے کر آؤ اور چھری لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا, بس وہ کاٹو پیٹو, اور پھر اس سے عورت کی صحت کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. کیا آج کل حالات چل رہے ہیں. تو اللہ نے بڑا احسان بتایا کہ 3 شدید تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے.
یہ 2 سال تک بچے کی جو تکلیف ہے نا، جو 2 سال تک دودھ پلانا، ایک ایک سیکنڈ کے لیے ماں کو خیال رکھنا پڑتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی بچے سے دور نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد بھی کئی سال بچہ ماں سے چمٹا رہتا ہے. 7 سال کی عمر تک تقریباً وہ ماں سے چمٹا ہی رہتا ہے. اس کے بعد پھر باپ کی طرف آتا ہے تو بھی بھول، یعنی ماں کا محتاج پھر بھی رہتا ہے. تو یہ بہت بڑا کردار ہے ماں کا بھی اور باپ کا بھی. باپ کیا کرتا ہے؟ ماں کو چھت میسر کرتا ہے. ماں جو اپنے بیٹے کو عزت کے ساتھ پالتی ہے اس لیے کہ باپ نے اس کو چھت میسر کی ہوتی ہے، اس کو تحفظ دیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سارے احسانات ہیں والدین کے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا بھی تذکرہ کیا کہ اذ صرفنا الیک نفرا من الجن. اس وقت کو یاد کریں جب جنات کی ایک جماعت آپ کے قریب سے گزر رہی تھی. جنات کی ایک جماعت آپ کے قریب سے گزر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ جنات حیران ہوئے. ہوا یہ تھا کہ جنات کا آسمان پہ داخلہ بند ہو گیا تھا. پہلے یہ جاتے تھے جو فرشتوں کی آپس کی بات چیت ہے اس میں سے کچھ چیزیں چوری کر کے یعنی لے آتے تھے اچک کے، اور پھر جو نجومیوں اور کاہنوں کو بتاتے، اور وہ اس میں کیونکہ وہ اتنی نہیں ہوتی تھی اس پہ پوری کوئی رپورٹ تیار نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا. دیکھو فرشتے بات کر رہے ہیں نا، اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ ہو، یہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرو، فلاں کے ساتھ یہ. تو جنات جاتے تھے تو کوئی ایک آدھ بات اچک کے لے آتے تھے. اب وہ بہت تھوڑی باتیں ہوتی تھیں، وہ باتیں نجومیوں کو بتائیں تاکہ ان کے پاس لوگوں کا رش لگے. وہ نجومی یا کاہن کیا کرتے تھے، ان میں ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کے پبلک کو بتاتے تھے کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ. ان میں ایک سچ ہوتا تھا، 99 کیا ہوتے تھے؟ جھوٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سچ ہی بتاتے، 99 جھوٹ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی ایک بتاتے وہ سچ ہوتا تو نجومی میں بے اعتماد بحال ہو جاتا نا لوگوں کا. اصل میں وہ ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ اس لیے ملانے پڑتے تھے کہ اس جھوٹ کے بغیر رپورٹ تیار. بھائی وہ تو اتنی تھوڑی نالج ہوتی تھی نا کہ اس پہ رش لگنے کا امکان ہی نہیں تھا. سال میں کوئی ایک آدھ بات اتفاق سے. تو اس لیے کہ لوگوں کو تو معلومات چاہیے ہوتی، بھائی ہمارا ہفتہ کیسا رہے گا، میری یہاں شادی ہوگی نہیں ہوگی، بیوی مرے گی نہیں مرے گی، یا عورت پوچھی میرا میاں زندہ رہے گا یا مر جائے گا. ساس ابھی تک زندہ ہے، اللہ کرے آئندہ بھی زندہ ہی رہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو وہ اس لیے پوری رپورٹ پیش کرنے کے لیے 99 جھوٹ ملانے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ بھائی ہماری معلومات دے رہے ہیں. معلومات. گلا میرا بیٹھ رہا ہے اس لیے معذرت، تھوڑا سا بار بار کھانسنا پڑ رہا ہے مجھے. تو یہ جو ہے نا ان کو رپورٹیں پیش کرنی پڑتی ہیں. تو ایک آدمی نجومی جو ہے نا وہ ایسے ہی تکے لگاتے ہیں. ایک آدمی کسی نجومی کے پاس گیا، کاہن اور یہ نجومی ستاروں کو دیکھ کے پھینکتے ہیں، اور یہ کاہن جو ہے نا ویسے ہی کوئی بنا کے زائچے وائچے. تو ایک آدمی گیا نجومی کے پاس، کہنے لگا مجھے جو ہے پتہ نہیں ہتھیلی میں کافی دنوں سے خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آنے والا ہے. ایسی پھینک دی، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ہاتھ نا، ہاتھ میں خارش، تو ہاتھ تو پیسے کی پیسہ آئے گا. اس نے کہا میری یہاں کنپٹی پہ بھی ہو رہی ہے. اس نے کہا اس کی علامت ہے کہ آپ کو یہ جو بیماریاں ہیں آپ کے گھر میں خاندان میں، یہ بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے والی. بڑا خوش ہوا بھائی. اس نے کہا اچھا میری کمر پہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، بیچ میں بالکل. اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اچھا روزگار ملنے والا ہے. یہ کچھ بھی بول دیا، جو بھی کچھ سوچتے تو ہے نہیں، وہ پھینکتے رہتے ہیں. تو جب پھر اس نے کہا کہ اچھا میرے یہاں گھٹنے پہ بھی ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے. آپ کو کیا ہے؟ خارش کی بیماری ہے. پہلی فرصت میں کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں. تو وہ بھی تھک گیا نا کہ یار کتنا پھینکوں میں. تو یہ یاد رکھو، شروع سے ہی نبی نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس بات کی تکذیب کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. کیونکہ نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ لوگ اگر غیب کا علم جانتے تو ان کے اپنے حالات اچھے ہوتے. یہ تو ہماری وجہ سے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے. میں تو نہیں جاتا الحمدللہ، لوگ جاتے ہیں تو یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان کی جیب میں بھرتی ہیں. روحانی والے بھی ان سے ملتے جلتے ہی ہیں تقریباً.
وہ بھی وظیفے آج کل بس یہ پڑھ لو تو یہ, کوئی پوچھنے والا نہیں کیا کہاں سے نکالا آپ نے, یہ کس نے بتایا, کوئی خواب آیا ہے, کوئی الہام ہوا ہے, بس یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ, پورے پورے رسالے چھپ رہے ہیں, پورے پورے سلسلے شروع ہو گئے. تو یہ سورج جن میں, ہاں تو جنات کا اوپر داخلہ بند ہوا تو جنات پریشان ہوئے کہ یہ کیا نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. تو پھر انہوں نے تشکیلات کی کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا ہوا. تو ایک قوم ان کی گزر رہی تھی, ایک جماعت گزر رہی تھی, نبی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا تو ان کو یقین آ گیا کہ نیا نبی آیا ہے, اور اس کے اکرام میں اور قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر جنات کا داخلہ بند کر دیا. پھر انہوں نے قرآن سنا اور بڑا ان کو مزہ آیا, انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ یہ تو وہی ویسا ہی ہے جیسی تورات تھی, اور یہ تو ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو یہ جنات بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو بھی مسلمان کر دی. اس کے بعد سورہ محمد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قتال کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. اور یہ بھی بتایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, میدان جنگ میں جب تمہارا جو ہے نا کافروں سے, اسلام دشمنوں سے مقابلہ ہوا کرے تو بزدل مت دکھایا کرو, گردنیں مارا کرو. ہر جگہ کا ایک اپنے آداب ہوتے ہیں نا, اخلاق, محبت, یہ میدان جنگ سے ہٹ کے, ٹھیک ہے نا, یہاں تواضع کا حکم ہے. اور جب میدان گرم ہو تو وہاں تواضع نہیں ہے کہ آپ میدان میں آئے اور آپ نے کافر سے کہا کہ اپنی گردن پیش کیجئے گا, میں ذرا اس کو, اور مناسب یہ ہے کہ گردن سے تو آپ بالکل مر ہی جائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو کوئی اور چیز کاٹ لی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. تو میدان جنگ میں بزدلی نہیں دکھانی ہوتی, اسلام دین فطرت ہے. انہوں نے کہا جب میدان جنگ میں ان سے ملو تو کہاں وار کرو, گردن پہ وار کرو. اور پھر اللہ نے بتایا کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, جو کافر لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, بے مقصد ہے نا, تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے چوپائے, اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے جانور. تو یہ لگژری لائف اسٹائل سے انسان انسانوں والی زندگی میں نہیں آتا, انسان انسانوں کی فہرست میں آتا ہے جب کسی مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے اور وہ مقصد بھی صحیح ہو. لوگ کہتے ہیں ہمارا تو اتنا زبردست لائف اسٹائل ہے اور ایسے جو ہم رہتے ہیں, یہ جانور تو ایسے نہیں رہتے. تو جانور کو عقل اللہ نے کم دی ہے اس لیے بیچارہ وہ ایسے رہتا ہے. شیر کو اگر عقل مل جائے تو وہ بھی اے سی لگا لے اپنے غار میں اور وہ بھی کارپیٹ بچھا لے, تو اس کو اللہ نے جتنی عقل دی وہ اسی حساب سے عیاشی کرتا ہے. آپ کو اللہ نے جتنی عقل دی آپ اس حساب سے کر رہے ہیں. تو عیش و عشرت میں دونوں کیا ہیں, برابر. خواہشات نفسانیہ کے غلام ہونے میں دونوں برابر ہے کہ یہ بھی خواہشات کا غلام اور وہ بھی خواہشات کا غلام. مقصد اس کا بھی کوئی نہیں, مقصد اس کا بھی کوئی نہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان کی نعمت اللہ نے دے دی تو ہمیں ایک ہدف بتا دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے تو یہ زندگی جو ہے نا کہ با مقصد زندگی کہلائے گی. پھر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں. ایک پانی کی نہر غیر آسن, جس میں کبھی تغیر پیدا نہیں ہوگا, ہمیشہ تازہ پانی رہے گا. اور ایک نہر ہے من لبن, دودھ کی, لم یتغیر طعمہ, جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. دودھ آپ رکھیں تھوڑی دیر میں ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے, اسی لیے دودھ تازہ پینا چاہیے. یہ جو ابال کے دودھ پیتے ہیں نا یہ بعد میں شروع ہوا ہے, ہمیں نبی کے دور میں ابال کے دودھ پینے کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا. وہاں ایسے حلب الشاۃ, بکری سے دودھ نکالا اور پیش کیا اور پی لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پیتے تھے. تو اصل دودھ کے جو فائدے ہیں نا وہ جبھی حاصل ہوتے ہیں ادھر آپ نے دودھ نکالا تازہ, تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے دودھ تازہ ہوگا. یہی ہے نا لم یتغیر طعمہ, اتنا یعنی وہ چاہے اس پہ تو صدیاں بھی گزر جائیں لیکن وہ رہے گا تازہ. مگر دنیا میں ایسا نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جاتا ہے, پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں جراثیم آ رہے ہیں, پھر اس کو ابالو, تو ابالنے سے جراثیم تو مر جاتے ہیں لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے جو 35% منرلز ڈاکٹر ہی سے میں نے سنا ہے کہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دودھ ابالے بغیر پینا شروع کر دیں, کیونکہ جب دیر ہو جائے گی جراثیم تو آ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ تازہ آپ پئیں تو فائدہ, ادھر گائے سے نکالا اور ادھر فوراً آپ نے
پی لیا اپنے خرچے. اچھا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور فرمایا کہ اس میں شراب کی نہر ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھرا شہد ہوگا، اس کی نہر ہوگی. تو یہ 4 نہریں ہیں جو اللہ اہل جنت کو جنت میں عطا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے. فرمائیں کہ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اس کے برخلاف وہ اہل نار ہیں جن کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا اور وہ ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. کس قدر سخت عذاب ہے ایک ایسے عیش و عشرت میں اور ایک ایسے سخت عذاب میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. تو ادھر جانے کی کوشش مت کرو، ادھر جانے کی کوشش کرو اور وہ اعمال اختیار کرو جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں. اس میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کہتے تھے جہاد کی آیتیں کیوں نازل نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں جب آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ جہاد کرو تو وہ کیا کہتے ہیں ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، آپ پر ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے جو آدمی مر رہا ہوتا ہے نا، موت طاری ہونے والی ہوتی ہے، آنکھیں اوپر کو جا رہی ہیں، پسینے نکل رہے ہیں، جسم ٹیڑھا میڑا ہو رہا ہے، بس ابھی روح نکلی. تو کہا ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے. تو ایسی ان کی حالت ہوتی ہے جب جہاد کے احکام. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام میں کچھ احکام آسان ہیں، کچھ مشکل ہیں. مومن وہ ہے جو تمام احکام کو فالو کرتا ہے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا. وہ ایک کسی نے پوچھا نا کہ قرآن میں اتنی دعائیں ہیں، آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ قرآن بہت ساری دعائیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے، اے اللہ ہمیں متقین میں شامل کر لے، اور جو ہے بہت ساری دعائیں. تو کسی نے پوچھا آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ کہا بہت ساری دعائیں ہیں، ساری دعائیں قرآن کی زبردست، لیکن ایک سب سے زبردست دعا ہے، وہ ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے ہمارے لیے. کہہ رہا مجھے قرآن کی ساری دعائیں پسند ہیں لیکن سب سے زیادہ شوق سے میں یہ والی دعا مانگتا ہوں. تو اس نے کہا قرآن میں بہت سارے احکام ہیں، آپ کو کون سا پسند؟ اس نے کہا قرآن میں اقیم الصلاۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، صبر، بہت سارے سب مانتا ہوں، لیکن ایک حکم کو میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ سارے ہی حکام چھوٹ جائیں. وہ حکم ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ جو اپنے مطلب کے حکام ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں، جہاں اپنی خواہشات قربان کرنا پڑ رہی ہیں، خاندان معاشرے سے ٹکر لینا پڑ رہا ہے، تو وہاں ہماری بھی آنکھیں اسی طرح چکرانے لگتی ہیں جیسے کس کی آنکھیں چکراتی تھیں؟ منافقین کی جہاد کی آیات سن کے. اس میں اللہ نے سورت کے آخر میں ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر اللہ تم سے تمہارا سارا مال مانگ لیتا تو تم بخل کرتے، اللہ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتا. تو اس لیے اس میں بخل مت کرو. اللہ تھوڑا مال دے دو گے تو اللہ اس کو قبول کر لے گا. اس کے بعد سورہ فتح ہے. سورہ فتح کا ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ اگلے سال جو ہے وہ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے چلے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے. تو مختصر بیان کرتا ہوں، سب نے سنا ہوا، یہ وقت کا بہت تھوڑا ہے، اور آگے سورہ حجرات ہے، اس کے بہت اہم احکامات ہیں. تو وہ مشرکین نے جانے سے روک دیا. ادھر یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو جو قاصد بنا کے آپ نے بھیجا تھا ان کو شہید کر دیا. سفیر کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے. 1400 صحابہ تھے، ان سب سے آپ نے موت پر بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے چاہے ہم سب ہی اس میں کٹ جائیں. تو یہ موت پر بیعت تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جب تک عثمان کے قاتل سے قصاص نہ لے لیا جائے اور بدلہ نہ لے لی جائے ہم واپس نہیں جائیں گے. تو صحابہ نے بڑے پرجوش طریقے سے، 1400 صحابہ تھے اس وقت وہاں موجود، سب نے بیعت کی. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کو یہ اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے حالات کو جان لیا. سب مخلص تھے، اس میں کسی ایک کی نیت بھی غلط. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ پیش کرنا اپنے آپ کو لیکن عین موقع پہ پیچھے ہٹ جانا، دل میں یہ ہوتا ہے. فرمایا سب کی نیتوں کو اللہ نے جان لیا اور اللہ ان سب سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مشرکین کا ایک وفد آیا مذاکرات کے لیے. تو انہوں نے اپنی شرائط رکھوائیں. وہ شرائط تمام ایسی تھیں جو مسلمانوں کے بظاہر خلاف جا رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام شرائط تسلیم کی.
کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے؟ تو جہاد کے اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، تو وہ ابھی آداب اور اصول اور احکام کیا ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ اب تک آپ دفاعی پوزیشن میں تھے، جتنی لڑائیاں ہوئی تھی نا دفاع کیا تھا، تو آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو تبلیغ کا موقع ملے اور آپ اپنی قوت کو جمع کریں، تو جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے. تو وہ تمام شرائط ایسی ہیں کہ جنگ ٹلے کسی طریقے سے. یہ جو احد کا میدان ہے، بدر میں ہو رہا ہے، اور غزوہ خندق میں چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا، تو یہ معاملہ کیا ہو جائے؟ ٹل جائے. تو کوئی بات نہیں، ہم ابھی عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے. احرام باندھ چکے تھے، ہم دم دے کے احرام کھول لیں گے، عمرہ اگلے سال آ کے کریں گے. اور لیکن یہ کہ یہ جنگ کیا ہو جائے، 10 سال کے لیے ٹل جائے. تو اس معاہدے میں تھا. تو اب صحابہ ایک طرف موت پر بیعت کر رہے ہیں اور ایک طرف حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جنگ بھی ٹل گئی اور وہ شرائط بھی کس کے خلاف جا رہی ہیں؟ ہمارے خلاف. تو صحابہ پر یہ بات بہت شاک گزری کہ ہم دب کے سلوک کیوں کریں. تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اشکال تھا، ہم حق پر ہیں تو ہم دب کے سلوک کیوں کر رہے ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی سیرت میں یہ بتا دیا کہ بعض دفعہ حق پر ہو کے بھی ان کی شرائط کو مان لیا جائے گا. ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے چلنا ہے، اس کو دیکھ کے نہیں چلنا کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو یہ پہلو بھی امت کے سامنے لانا تھا کہ ہمیشہ لڑائی بولو بھائی نہیں کرنی. جہاں لڑنے میں فائدہ ہو وہاں لڑنا ہے، جہاں جنگ کو ٹالنے میں فائدہ ہے وہاں کیا کرنا ہے؟ جنگ کو ٹالنا ہے. کیونکہ مقصد ایک ہے، اس کے ذرائع مختلف ہے. مقصد ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا، جہاد اس کا ایک ذریعہ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مقاصد کو، جو ذریعہ ہے اس کو مقصد بنا لیتے ہیں اور مقصد کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ایک آدمی اگر اس طریقے سے اسلام پہ آ سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو اپنے ہی طریقے سے لے کر آئیں. بھائی وہ دوسرے طریقے سے آ سکتا ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سن کے اسلام پہ آ سکتا ہے، تو آپ اس کو زبردستی خانقاہی بیان سنا رہے ہو، ہے بھائی اس کو زبردستی تبلیغ میں لے کے جا رہے ہو. ایک آدمی تبلیغ میں جا کے دین پہ آ سکتا ہے، تو آپ زبردستی اس کو جامع رشید میں اعتکاف میں بٹھا رہے ہو. ایک بات کر رہا ہوں، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی انشاءاللہ دین پر آئے گا. لیکن یہ کہ ہمیں جب ایک کا پتا ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، کسی کو دین پر لانا ہے، تو اس کے لیے زمانے کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے جو طریقہ زیادہ سوٹیبل ہوگا اس وقت اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم اس ذریعے کو مقصد بنا لیں کہ نہیں یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ امید تو ہے کہ ہو رہا ہوگا. اچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور اگلے سال آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. اور پھر جو یہودیوں نے جو شر پھیلایا ہوا تھا نا قریب کے، جو معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو آپ کو موقع مل گیا ان کے خلاف کاروائی کا. کیونکہ اب مکہ والوں سے آپ ہو گئے محفوظ کہ اب یہ حملہ نہیں کریں گے، تو آپ نے سب سے پہلے یہودیوں کی خبر لی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے قلعہ فتح کیا بنو نذیر کا، اور پھر مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں. اسی کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ تم غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے ایک اور محاذ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور جو منافقین تھے ان کو پھر وعیدیں سنائی گئیں. تو یہ بڑی زبردست. اور اس کے آخر میں پھر اللہ نے سورت کے آخر میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. آپ جہاں بھی بنی اسرائیل کا سنتے ہیں، بنی اسرائیل کی نالائقیاں زیادہ سامنے آتی ہیں، ان کی خوبیاں کم آتی ہیں. اللہ والذین لم یقاتلوکم فی الدین، فرمائے جنہوں نے تم سے دین میں قتال نہیں کیا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان سے اچھے سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کوئی بھی آیت لے کے نا کہیں بھی فٹ نہیں کر سکتے، اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اسلام دشمن ہے ان پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے، یہ ہمیں خطاب ہے
کہ تم اگر ان کو دیکھ لو، جب بھی ان کو دیکھو گے، کسی کو رکوع میں پاؤ گے، کسی کو سجدے میں پاؤ گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور ان کی نمازوں کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہیں. ان کے چہروں کو دیکھ کے لگے گا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، رکوع اور سجود میں مشغول رہنے والے لوگ ہیں. جب انسان بہت زیادہ تقوی پہ آتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ کون ہے، اللہ سے ڈرنے والے. اور فرمایا کہ یہ جو نشانی ہے نبی کے ساتھیوں کی، یہ ہم نے تورات اور انجیل میں بتا دی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کو ایسے ساتھی ملیں گے. یعنی خود ہمارے نبی کی نبوت کے سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھی کیسے ہوں گے، با وفا ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. تو جو بھی ایمان کے ساتھ نبی کے ساتھ رہا ہے، والذین معہ، جو نبی کی معیت میں ایمان کے ساتھ رہ گیا، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان سب کی قرآن نے تعریف کی ہے. یہ بہت اہم آیت ہے صحابہ کرام کی شان میں. اس لیے صحابہ کرام کے خلاف جو بھی بولتا ہے، چاہے کتنے ہی اچھے دلائل دیں، ان کی تقریریں نہ سنا کریں، کیونکہ انسان جب ایسی باتیں سنتا ہے اس کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے. دیکھو آپ کے باپ کے خلاف کوئی بیٹھ کے دلائل دینا شروع کرتے، جتنے بھی دے، آپ بولے مجھے کیوں بول رہے ہو، کیوں میرے دل میں اپنے باپ کی عقیدت کیوں ختم کر رہے ہو بھائی، اس کا نقصان کیا ہوگا، میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکوں، وہ جو ہے جیسا ہے، مجھے تو اس سے محبت کرنی ہے نا، مجھے تو اس کی اطاعت کرنی ہے. تو اس کے خلاف بولنے سے یا ایف آئی آر کٹوانی ہوتی، کوئی کیس کرنا ہوتا، اس نے آپ کے پیسے کھائے ہوئے ہوتے، تو مجھ سے پیسے نکلوا رہے ہوتے، کوئی فائدہ ہوتا تو بتاتے. جب کوئی فائدہ ہے نہیں، مجھے عقیدت محبت ہے اپنے والدین سے اور کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ان کی برائیاں میرے سامنے کیوں کر رہے ہو. وہ کہ آپ کے ابا نے یہ کیا تھا، آپ کے ابا وہ گھنٹی بجا کے بچپن میں بھاگے تھے، آپ کے ابا نے فلاں سے پیسے لیے تھے، آپ کے ابا نے فلاں کی بھینس چرائی تھی. آپ بولو بھائی جو بھی تھا، مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اپنے باپ سے محبت کرو، کیونکہ میرا وہ کیا ہے، محسن ہے، مجھ پہ اس نے خرچ کیا ہے. تو آج بہت سے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ وہ یہ ایسے تھے، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا. بھائی ہم نے کیا ان کے خلاف اب کیس کرنا ہے عدالت میں، معاذ اللہ ان کو سزا دلوانی ہے، یا اللہ کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کیا، اللہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے تو ہم سے پوچھیں ہم بتا دیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کیا کرنا ہے، عقیدت اور محبت، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں. اگر وہ نبی کا ساتھ نہ دیتے تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا. تو ہمارے بھی محسن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلیل اور دوست اور محبوب، تو ہمیں ان سے عقیدت اور محبت کا حکم ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اگر خطا ہوئی ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، وہ اللہ اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. ہمیں ان سے عقیدت اور محبت کا حکم ہے، جو قرآن تبھی ہمارے سامنے ان کی تعریفیں کر رہا ہے. اور بھی قرآن نے تعریفیں کی. آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ حجرات، اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زینہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے صحابہ کو خطاب ہے کہ کفر، فسق و فجور اور نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. صحابہ کرام کے دل میں اللہ نے گناہوں کی نفرت ڈال دی. کبھی گناہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے، گناہوں سے باقاعدہ محبت ہونا الگ چیز ہے. ہم اگر گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں تو بچنے کا شوق نہیں ہے ہمیں، شوق تو یہی ہے کہ کریں، اللہ اگر بچا لے اپنی رحمت سے. ان کو شوق تھا بچنے کا، ایسا ان کے دل پاکیزہ ہو چکے تھے. تو اس لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام سے عقیدت اور صحابہ کرام سے محبت. اس میں تمام صحابہ داخل ہیں، کوئی ایک بھی مستثنا نہیں. اور صحابہ کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے بڑوں کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں. ان کا معاملہ ہے، ہم اس میں پڑھ کے اپنے آپ کو خراب نہیں کرتے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو اختلاف تھا نا، قرآن میں آتا ہے وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دلوں کے آپس کے اختلاف کو ختم کر دیں گے. تو حضرت علی یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمارے اختلاف کو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جن میں دنیا میں آپس میں اختلاف تھا، حالانکہ دونوں جنتی تھے، مگر غلط فہمیوں کی بنا پہ دو جنتی بھی دنیا میں لڑتے ہیں. تو جب بھی دو آدمی پھڈا ہو رہا ہو نا، ضروری نہیں کہ یہ جنتی اور وہ جہنمی ہو سکتا ہے، دونوں نیک ہوں، دونوں حق پر ہوں، اور پھر بھی ایک دوسرے کو گتھم گتھا غلط فہمیوں کی بنیاد پہ مار رہے ہوں. ایسا ہوتا ہے نا، غلط فہمیوں کی بنیاد پہ شر پھیلانے والے کیا کیا پھیلا دیتے ہیں. تو اس لیے اپنی زبانوں کو خراب کرنے سے بچیں اور ایسی چیزیں دیکھنے سے
احتیاط کریں، اس سے دل خراب ہو جاتا ہے انسان کا. یہ آخر میں سورہ حجرات ہے، یہ بہت اہم سورت ہے. جلدی جلدی وقت ختم ہو گیا ہے تو میں اس کے صرف جو منتخب آیات ہیں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، یعنی جب اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر اپنے حکم کو پیچھے کر دو. اللہ اس کے رسول پہلے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نبی کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں یہ ادب تھا تو اب آپ کی قبر کے پاس یہ ادب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب اونچی آواز سے بات کرنا جائز، بولو بھائی، نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے پوری مسجد نبی اس میں داخل ہے. چیخنا چلانا، آپ دیکھو ریاض الجنہ میں بعض دفعہ پڈے بازی شروع ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہا میں جاؤں گا، وہ کہہ رہا میں جاؤں گا، او ہوئی، تو یہ بہت خطرناک ہے. ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی چیخو پکار کے بعد، دھکم پیل کے بعد، تو وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند کیا تو اللہ کہیں تمہارے اعمال کو ضائع نہ کر دے. تو مسجد نبی کا بہت بڑا ادب ہے. تمیز سے شرافت سے جاؤ، جگہ مل جائے اللہ کی رحمت، نہیں مل رہی پتلی گلی سے، وہاں ایک پتلی گلی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اسے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں مل رہی تو وہاں سے گھوم کے واپس. لوگ شو مارنے کے لیے، میں کیونکہ اتنے پیسے خرچ کر گیا ہوں، پبلک کو کیا بتاؤں گا مجھے ریاض الجنہ میں جگہ ہی نہیں ملی. لوگ کیا بولیں گے یار ہمیں تو 3 گھنٹے ملی تھی. تو شو مارنے کی بات نہیں ہے، تمیز سے آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے بڑی فضیلت ہے، اچھی بات ہے. نہیں ملے تو کھڑے رہو انتظار میں، آرام آرام سے خرامہ خرامہ چلتے رہو، دھکم پیل نہ کرو، شور نہ مچاؤ، وہاں اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور یہ بھی بتایا کہ کسی کی خبر پر بلا یقین بلا تحقیق آگے خبر کو نقل مت کر دیا کرو. ایسا بھی ہوتا ہے ادھر سے واٹس ایپ پہ کوئی خبر آئی، فوراً بلا تحقیق آگے نقل کر دی، اس سے معاشرے میں شر پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ. جماعتیں لڑ پڑیں تو صلح کراؤ، اور افراد لڑ پڑیں. آج دیکھا ہے بازار یار آپ تو ان سے بولو کہ جاؤ تھانے میں جاؤ، پولیس کو بلا لو، یہ کچھ بھی کرو، بولو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ہاں فرمائے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، 2 جماعتیں لڑ پڑی ہیں تو اگر ایک ان میں سے بغاوت کر رہی ہے دوسری کے خلاف، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو باغی جماعت کے خلاف کیا کرو؟ قتال کرو. اسلام میں حکومت کے خلاف لڑنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے. چاہے آپ کے پاس کتنا ہی اچھا لیبل کیوں نہ ہو، اس کو اسلام کا لیبل لگا لیں یا حق کا لیبل لگا لیں، حکومت کے خلاف لڑنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی طاقت اور اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جاتا ہے. اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے دشمن، کیونکہ جب آپ کمزور ہو جائیں گے نا تو کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو آپ کسی کام کے بھی نہیں رہتے. آپ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ نے کہا میں 100% ایک دم اسلامی ریاست لاؤں گا، اور حکومت کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے اور دھڑا دھڑ لڑائی شروع ہو گئی، ملک میں تخریب کاریاں، ملک کیا ہوا؟ یا تو 2 ٹکڑے ہو گیا، یا یہ کہ خانہ جنگی شروع ہو گئی. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کو کچا چبا جائیں گے. تو نہ ادھر کے رہے نہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اس کے اچھے اثرات کبھی بھی نہیں نکلے. بعض دفعہ بغاوت کرنے والے انتہائی نیک لوگ تھے اور جن کے خلاف بغاوت کی جا رہی تھی وہ انتہائی بدترین لوگ تھے، پھر بھی نقصان کس کو ہوا ہے؟ اس ظلم کی مثالیں دی جاتی ہیں حجاج بن یوسف کی، سب سے بڑا ظالم. کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف سے بڑا ظالم اسلامی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا، اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والے جو تابعین تھے، جو نیک پرہیزگار لوگ تھے، ان میں کچھ صحابہ بھی تھے، ان سے بہترین لوگ اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں تھے. اس بغاوت کا بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا، بہت شدید نقصان ہوا. جو مسلمانوں کی خلافت پہلی دفعہ ختم ہوئی ہے، جو بنو امیہ کی خلافت تھی،
وہ کیا تھی کہ ظالم تھے بنو امیہ، ساری دنیا جانتی تھی ظلم کرتے ہیں. ان کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا، تو یہ بڑے بڑے ظلم تھے ان کے. لیکن جب ان کے خلاف بغاوت کامیاب ہوئی ہے تو اسلامی خلافت دو حصوں میں پہلی مرتبہ تقسیم ہو گئی. حالانکہ بغاوت کرنے والے اہل بیت تھے، بڑے نیک لوگ تھے، مگر فائدے کے بجائے کیا ہوا؟ تباہ ہو گئی. تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں. تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو عام پبلک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت والا معاملہ کیا جائے، محبت الفت کے ساتھ ان کو دین پر لانے کی کوشش کی جائے. ایک صورت میں بغاوت جائز ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اسباب کی دنیا میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں لڑ سکتا ہوں. پہلی شرط سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جتنی حکومت کے پاس فوج ہے آپ کے پاس بھی ویسی فوج ہو یا اس کے قریب قریب ہو، جیتنے کی امید ہو اسباب کی دنیا میں. یہ نہیں کہ خواب آیا مجھے کہ میں کل خلیفہ بنا ہوا ہوں گا. لوگوں کو الہام شروع ہو جاتے ہیں، جو سوچ کے سو گے وہ الہام آئے گا. تو الہامات ہی نہیں، اسباب کی دنیا میں، کیونکہ ناکامی بھی ہوتی ہے تو اسباب کی دنیا میں امید ہو. نمبر 2، غلبہ حاصل کرنے کے بعد میرے پاس اتنے افراد ہیں کہ میں ریاست کے متبادل دوسری ریاست قائم کر سکتا ہوں. افراد ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ ہے ہی نہیں، تو حکومت پہ قبضہ کر لیا، اب کیا کرنا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کو سنبھالنے کی بھی طاقت ہو. نمبر 3، اس پروسیس کے دوران یہ یقین ہو کہ کوئی دوسری طاقت غیر مسلم ریاست اس کا ناجائز، اس خلفشار کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہمارے ملک پہ حملہ نہیں کر دے گی. بعض دفعہ آپ کو امید بھی ہے کہ میں قبضہ کر لوں گا، یہ بھی امید ہے کہ میں بڑی زبردست خلافت بھی قائم، میرے پاس ایسے افراد ہیں ہر شعبے میں، ہر شعبے میں سب سنبھال لیں گے، بڑا نیٹ کلین ایک دم، حج عمرے شروع ہو جائیں گے یہاں پہ، ایسا سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. یہ بھی یقین ہو. لیکن آپ کو ڈر ہے کہ اس دوران جب یہ پڈا شروع ہوگا تو کوئی دوسرا ملک فائدہ اٹھا کے قبضہ کر لے گا یا وہ اور دھڑے پہ بنا دے گا. تو تینوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو تمام فقہا اس پر متفق ہیں، ایسی صورت میں بغاوت بولو بھائی حرام ہے. اور آج جہاں بھی اسلامی ملکوں میں تحریکیں اسلامی ریاستوں کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں، ان میں کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی، ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی. اور اس لہذا اس کے فائدے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ نقصانات. ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، جیسے دیکھ لینا جو حالات ہیں. جی تو اس لیے اللہ نے پھر کیا فرمایا کہ اگر سلو نہیں ہوتی تو جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف کیا کرو؟ قتال کرو. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے حکم پر نہیں آ جاتی اور ہتھیار کو نہیں ڈال دیتی وہ جماعت. اور یہ بھی فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان میں جوڑ کی کوشش کیا کرو، توڑنے کی کوشش، کیونکہ بہت سے لوگ لڑواتے ہیں آپس میں. حکومتوں کو عوام سے لڑوا دیتے ہیں، عوام کو حکومت سے لڑوا دیتے ہیں، پولیس کو عوام سے لڑوا دی، عوام کو پولیس سے لڑوا دی، اس ادارے کو اس سے لڑوا دی، اس ادارے سے. ایسے نیگیٹو کمنٹس واٹس ایپ پہ اگر چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی ادارے کی خامی کو ہائی لائٹ نہ کریں آپ، کسی ادارے کی خامی کو بتانا کہ یہ کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ غلو کرنا کہ عوام مشتعل ہونا شروع ہو جائے، اشتعال پیدا ہو اور لوگ مسلح بغاوت پہ آنے کا خطرہ ہو، تو یہ اشتعال پیدا کرنا جائز بولے بھائی نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا ملک کو. اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا. تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیکن بہت اہم صورت ہے. فرمایا کسی دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو قوم کا. یہ جو لطیفے بنائے جاتے ہیں مختلف قوموں پہ یہ بھی اس میں داخل ہیں. عسى ان يكونوا خيرا منهم، فرمایا ہو سکتا ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو، تو مذاق مت. یہ کسی بھی قوم پہ یاد رکھو، خاص طور پہ کسی مسلمان قوم پہ لطیفہ بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. خواتین کو الگ سے، ویسے تو سب احکام میں خواتین، لیکن خواتین کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ ان میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے. کوئی ٹھگنی ہے، کوئی کالی ہے، کوئی موٹی ہے تو اس کا ہے اس کی شکل تو دیکھو، اس طرح کی نا بہت باتیں کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا عسى یکن خیرا منها، جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو عین ممکن ہے وہ قیامت میں تم سے بہتر ہو. پھر وہ تمہارا مذاق اڑائے گی کہ تمہیں اس خوبصورتی کا فائدہ کیا ہوا کہ جہنم میں جلد کہاں رہی ہو. ہم بدصورت ہو گئے جنت میں اور تم خوبصورت ہو گئے جہنم میں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، تانے مت دیا کرو ایک دوسرے کو نا. ہر آدمی دوسرے کو اس کی اوقات دکھانے میں، اوقات یاد دلانے میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اوقات کسی کے سامنے نہ ہے اور میں ہر ایک کی اوقات دکھاؤں کہ تو یہ ہے، تو نے یہ کیا تھا، تو نے. تبھی ایک دوسرے کے راز پہ مطلع ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ہم اس کو اس کی اوقات دکھا سکیں.
تو یہ غلط ہے. اور ایک دوسرے کے ناموں کو بگاڑا مت کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہیں, ایک اچھا اور ایک برا, تو اچھا مطلب پہ اس پہ میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ جب بچپن میں تبلیغی جماعت میں گشت کر رہے تھے تو ہمارے امیر صاحب نے دیکھا کہ ایک شخص آیا, مین گیٹ سے اندر گھسا. تھوڑی دیر میں امیر صاحب پہنچ گئے, بیل بجائی, بچہ آیا, پوچھا کہ وہ ابا ہیں, یعنی ہمارے سامنے ہی گئے تھے. بچے نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. ہم حیران ہو یار, ہمارے سامنے تو گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ممکن ہے وہ پیچھے دروازے سے نکل گئے ہوں, اس بات کا امکان ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان آتا ہے گھر میں پانی پیا اور پچھلے دروازے سے نکل گیا. تو پھر مجھے پتلی گلی کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اس کے بعد سے میں نے یہ پتلی گلی پر بیانات شروع کیے کہ ایک چوڑی گلی ہوتی ہے جہاں آتے جاتے سب نظر آتے ہیں, اور ایک گھروں میں پیچھے گندی گلی ہوتی ہے, پتلی گلی ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو پتلی گلی سے نکل لیں. ممکن ہے وہ نہ ملنا چاہ رہے ہو, امکان تو ہے, لیکن اچھا گمان رکھنا چاہیے. امکان ہے یار جماعت والے آئے, بھی تھکا ہوا ہوں, ابھی کھڑے ہو جائیں گے تبلیغ کرنے, تو اب کیا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا فائدہ ہے, پتلی گلی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے. تو لیکن امیر صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ سارے قرائن اس بات کے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن بھائی ایک پہلو نکلتا ہے, عین ممکن ہے کہ وہ نکل گئے ہوں کسی کام سے. تو یہی قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ اچھا مطلب نکالا کرو, برے مطلب کی طرف نہ لے کر جاؤ, کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں, یعنی اکثر وہ غلط ہوتے ہیں. تم جو سمجھ رہے ہوتے کہ وہ برا ہے, حالانکہ وہ برا نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ ولا تجسسوا, ٹوہ میں نہ لگا کرو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں جا رہا ہے, یہ جو ہے نا کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, رات کو اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے بھائی گھر میں ہے بھائی. تو آپ کو کیا, کون کہاں سے آ رہا ہے, کتنی آ رہا ہے, یہ اس کے گھر میں برقعے والی کون جا رہی ہے روزانہ ہے. لوگ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ خاتون میں دیکھ رہا ہوں روزانہ اس ادھر سے گھر میں آتی ہے, اس گھر سے نکلتی ہے, حالانکہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے. ان کی بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی موٹی ہے, پتلی ہے, تو اس سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, یار اس کی بیوی کو تو میں نے دیکھا تھا وہ تو بڑی بھاری ہے, یہ کون آ رہی ہے. یہ ہو رہا ہے سب گھروں میں. بھائی اپنی فکر کرو, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش مت کرو. کون کیا کر رہا ہے چھوڑو, آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہو. ہاں کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہو نا, پھر کمپلین کرانی چاہیے, سمجھے, تاکہ وہ گناہ متعدی نہ ہو جائے, لوگوں میں پھیل نہ جائے وہ گناہ. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو, کسی کی غیر موجودگی میں اس کا برا تذکرہ یہ مت کیا کرو. اس کے کیا آداب ہیں, غیبت کن صورتوں میں جائز ہے, ایک الگ ٹاپک ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے لوگوں ہم نے تمہیں قوموں میں جو بانٹ دیا ہے پہچان کے لیے, یہ فخر کے لیے نہیں بانٹا کہ میں پٹھان ہوں تو پٹھان ہی جنت میں جائے گا, پنجابی جہنم میں جائیں گے, اور میں پنجابی ہوں تو صرف پنجابی جائیں گے جنت میں, باقی پٹھان کہاں جائیں گے. مہاجر, پٹھان, پنجابی, سرائکی, یہ معیار حق نہیں ہے, اور یہ جنت کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو نیک ہوگا وہ اللہ کی نظر میں معزز ہے. پنجاب والا اگر کوئی نیک اعمال کرے گا تو وہ پٹھان سے آگے ہوگا, پٹھان اگر نیک اعمال کرے گا تو وہ پنجاب والے سے, جو اچھے عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا, جنت میں. تو وہ قوموں پہ فخر کرنا, ہم یہ ہیں, ہم یوں ہیں, ہم یوں ہیں, تو اعمال ہیں جو ہمیں کیا کریں گے, بچائیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ عصبیت ختم نہیں ہوتی, دیندار بھی ہوں وہ بھی, بے دین ہوں وہ بھی. بڑی مصیبت ہے یہ عصبیت اور لسانیت جو ہے نا. آپ دیکھو کسی لسانیت کے نام پہ تنظیم بناؤ, فوراً ترقی کرنا شروع کر دے گی. اور آپ اس بیس پہ تنظیم بناؤ کہ میں سڑکیں بناؤں گا, میں اسکول بناؤں گا, میں اسپتال بناؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, 4 آدمی سے زیادہ اس تنظیم میں آئیں گے ہی نہیں. آپ بولو میں چونکہ پٹھانوں کی ایک میں نے تنظیم بنائی, میں مہاجروں کی بنائی, فوراً ایک بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو جائے گا, چاہے آپ پھر اس قوم کا بیڑا ہی غرق کر دو. لسانیت کے نام پہ لوگ فوراً جمع ہو جاتے ہیں, یہ بہت خطرناک بات ہے. ہم جابر چنگیز خان کی اولاد میں ہوگا اس کو دے دیں گے اپنی بیٹی, لیکن دوسری قوم کا نیک آدمی اس کو, تو یہ بھی قوم پرستی اس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کی نا, اس کا مطلب تھا رشتہ داری بڑھانا, تاکہ ان قوموں میں آپ کے رشتے ہو جائیں اور وہاں سے نفرت ختم ہو جائے. تو یہ نفرتیں اس سے ختم ہوتی ہیں. بس یہ کچھ اہم حکام تھے. حکام تو اور بھی ہیں, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ
اگر ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ میں لے کر آیا ہوں.